السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بتاتا چلا ہوں آپ لوگوں کو کہ کرسمس ڈے کے متعلق جو کہ عیسائیوں کا ایک خاص دن ہے وہ اپنے طریقے سے مناتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ کرسمس ڈے منایا کیوں جاتا ہے اور یہ کن معنی سے مرکب ہے۔ تو یہ 3 الفاظ سے مرکب ہے۔ نمبر 1 ہے کراس جس کے معنی ہے عیسیٰ علیہ السلام، نمبر 2 ماس جس کے معنی ہے اجتماع اکٹھا ہونا، نمبر 3 یہ ہے جس کے معنی ہے ڈے۔ اس مجموعی معنی یہ بنے گا کہ وہ جس دن عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس دن کے لیے اکٹھا ہونا۔ بس اگر تاریخ اور نظر دوڑائے تو یہ لفظ 4 صدی میں ہی استعمال ہونا شروع ہوا اور اس سے پہلے نہیں تھا۔ ہمارے ہاں بڑے دن کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ عیسائیوں کے ہاں کرسمس ڈے کو دنیا کے مختلف ناموں سے بھی منایا جاتا ہے، مثلا نوابل اور یول ڈے وغیرہ، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے ہی نہیں۔ پوری بائبل، عہد نامہ جدید اور چاروں انجیلوں میں سوائے چند اشارات کے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا صراحتاً بالکل بھی ذکر نہیں ہوا۔ اس لیے عیسائیوں کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش اور سن پیدائش میں بہت شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ چنانچہ مذاہب عالم کے تقابلی مطالعہ ایک اقتباس اس کے پس منظر پر یوں روشنی ڈالتا ہے کہ 4 صدیوں تک 25 دسمبر تاریخ ولادت مسیح نہیں سمجھی جاتی تھی۔ اکریگس نامی ایک راہب تاریخ ولادت مسیح علیہ السلام کی تحقیق اور تعین کے لیے مقرر ہوا، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت 25 دسمبر مقرر کی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام 5 صدیوں قبل 25 دسمبر مقدس تاریخ میں سمجھی جاتی ہے۔ بہت سے دیوتاؤں کا اس تاریخ پر یہ اور 1 اور 2 دن بعد ہونا تسلیم کیا جا چکا تھا۔ چنانچہ راہب نے آفتاب پرست اور اقوام عیسائیت کو قبول بنانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ ولادت 25 دسمبر مقرر کی۔ پھر عیسائیوں کی یہ عقیدہ بن گیا کہ 25 دسمبر کو اللہ کا بیٹا پیدا ہوا، نعوذ باللہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے اس دن کو کیوں منانا شروع کیا، اور یہ عقیدہ نہ ان کا ہے نہ ان سے اس کی تاریخ حیثیت سچی ہے، بلکہ اس کا سارا دار و مدار خود ساختہ اور جعل سازی پر مبنی ہے، اور اس دن عیسائیوں کا جو کچھ کرتے ہیں وہی مسلمان نے بھی کرنا شروع کر دیا۔ ہمارے ملک پاکستان میں عیسائی میں چند فیصد عیسائی ہے اور مسلمان کثرت میں ہے، لیکن باوجود مسلمانوں کے ان سے مرغوب ہے، اور جس جوش و جذبے کے ان کے دن کو مناتے ہیں انتہائی افسوسناک بات ہے۔ اور اس موقع پر عیسائی شراب نوشی کرتے ہیں، حالانکہ اپنے بائبل میں 38 مقامات پر شراب نوشی کو حرام قرار دیا گیا، جبکہ صرف برطانیہ کا حال یہ ہے کہ ہر سال کرسمس کے موقع پر 7 ارب 30 کروڑ پاؤنڈ کی شراب پی جاتی ہے، اور شراب نوشی مذہب بیزاری کا بدکار، ہم جس پرستی، ناچ گانا، سود، مرد و زن کا اختلاط، بس پرستی، جوا اور خرافات عیسائی اس موقع پر انجام دیتے ہیں۔ یہ تو اصل عیسائیت میں بھی جائز نہیں ہے۔ انہی کے بعد اس مفاد پرستوں نے عیسائیت کے ساتھ نتنئی اور رواج دیے ہیں، اور پھر ان سے متاثر مسلمانوں نے بھی اس کو دیکھ کر اب مسلمان بھی اس موقع پر لاکھوں روپے شراب پر چڑھا دیتے ہیں، اور برائی، بدکاری، جوا بازی اور دیگر تمام امور عیسائیوں کے بھی کان قطر جاتے ہیں۔ اس لیے مسلمان آؤ اپنے خدا کی طرف دیکھو وہ کیا فرماتا ہے۔ سورۃ المریم پڑھو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ عیسائیوں کا آج تک کیا ہے۔ جس کرسمس ڈے پر ہم خیر سگائی کے لیے عیسائیوں کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں اور انہیں مبارکباد دیتے ہیں، اس کا سب پس منظر خدا کی طرف سے سنیے اور عبرت حاصل کریے۔ اللہ تعالیٰ موجودہ عیسائی اپنا رشتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جوڑتے ہیں، جبکہ وہ اس دنیا میں حضرت علیہ السلام سے متعلق 3 طرح کی نظریات پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1 نظریہ یہ ہے کہ وہ ابن اللہ اور اقانیم ثلاثہ کی ایک جز ہے۔ یہ نظریہ عیسائیوں کا یہ ہے۔ دوسرا یہ نظریہ ہے یہودیوں کا، جو اعوذ باللہ اللہ کی ولادت کے متعلق سوال اٹھاتے ہیں۔ تیسرا نظریہ یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہے، ایک مدت زمین پر رہے، پھر آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں، اور قرب قیامت میں پھر نازل ہوں گے اور شرائعت محمدیہ کے مطابق زندگی گزاریں گے اور ایک مدت تک قیام کریں گے، پھر وفات پا کر مدینہ منورہ میں مدفون ہوں گے۔ مذکورہ بالا تینوں نظریات و عقائد سے سب سے پہلے افراد، پھر دوسرا تفرید پر مبنی ہے، اور اول نے آپ کا درجہ اہولیت سے ملا دیا، دوسرے نے آپ کے جائز وجود کا بھی انکار کر دیا، جبکہ تیسرا نظریہ اسلام کا ہے، جو کہ افراد و تفرید سے مکمل طور پر پاک ہے اور مسلمانوں کا مسلمہ عقیدہ اور قرآن و حدیث سے مدلل طور پر ثابت شدہ ہے۔ موجودہ عیسائی مذہب نے خدا کی تصور کی جو تفصیلات بیان کی ہے وہ بڑی الجھی ہوئی ہے، اور ان کا سمجھنا آسان نہیں۔ یہ بات ہر کس و ناقص کو معلوم ہے کہ عیسائی مذہب میں خدا 3 اقانیم سے مرکب ہے، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ اسی عقیدے کو عقیدہ تثلیث کہا جاتا ہے، لیکن یہ جائے خود اس عقیدے کی تشریح و تعبیر عیسائی علماء نے بیانات اس قدر مختلف اور متضاد ہے کہ یقینی طور پر سے کوئی ایک بات کہنا بہت مشکل ہے۔ اور وہ 3 اقانیم کون ہیں جن کا مجموعہ ان کے نزدیک خدا ہے؟ خود ان کے تعیین میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ خدا باپ، بیٹا اور روح مقدس کے مجموعے کا نام ہے۔ عیسائی تہواروں میں کرسمس کے دن ایسا ہی سمجھا جاتا ہے جیسے کہ مسلمان اہم عید کے دن، کیونکہ یہ عیسائیوں کا سالانہ تہوار جو 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام
السلام کی سالگرہ کے طور پر منایا جاتا ہے، اور بیان کیا جاتا ہے کہ اس تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، اور اسی خوشی میں کیک کاٹتے جاتے ہیں اور مختلف قسم کے طریقوں سے خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ ایکسٹر کے متعلق عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ صلیب پر چڑھا دیے گیا تو وہ 3 دن کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئے تھے۔ چونکہ یہ 21 مارچ کی تاریخ تھی، اس لیے وہ اس خوشی میں عیسیٰ علیہ السلام عیسائی 21 مارچ کو یا اس کے فوراً بعد آنے والے اتوار کو یہ تہوار مناتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ وہی دن ہے جسے ایرانی سے یاد کیا کرتے ہیں اور ہندو اسے بسنت کا موقع قرار دیتے ہیں۔ مصر اور آئرلینڈ کے لوگ ایسٹر کو ایسٹر 100 کی سورۃ مریم پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کو درد ذیل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ہدایت کی کہ کھجور کے تنے کو ہلائے تاکہ اس پر تازہ پکی کھجوریں گرے اور وہ ان کو کھا لے، اور چشمے کے پانی پر درہم کی ڈویٹ یونیورسٹی کے شعبہ تاریخ و دنیات میں پروفیسر ڈاکٹر ہانس کرسمس ڈے کے متعلق لکھتے ہیں کہ ابتدائی عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش اور اس موقع کو بحیثیت تہوار مناتے ہیں کہ درمیان فرق کیا تھے۔ دراصل ولادت مسیح علیہ السلام کو منانے کی رسم بہت بعد میں آئی۔ بہت سے چرچ فادرز نے یوم ولادت کو منانے کے تبصرے پیش کیے۔ 25 دسمبر کو ولادت مسیح کے طور پر مقرر کرنے کا باقاعدہ آغاز بالکل غیر واضح ہونے والے سورج دیوتا کا یوم پیدائش کی عیسائی شکل تھی، جو کہ رومن سلطنت میں ایک مشہور مقدس دن تھا جسے سورج دیوتا کی حیات نو کی علامت کے طور پر انقلاب شمسی کے دوران منایا جاتا تھا۔ درخت کو بھی اسٹیج پر سجا دیا جاتا ہے اور ڈرامے کے اختتام پر ساتھ لے جا کر اپنے گھروں میں ایسی جگہ لگا دیتے ہیں جہاں ان کی نظر اس پر پڑتی ہے۔ یہ رسم آہستہ آہستہ کرسمس ٹری کی شکل اختیار کر گئی اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں کرسمس ٹری بنانے اور سجانے شروع کر دیے، تحائف بھی لٹکا دیے، جس پر یہ تحائف بھی کرسمس ٹری کا حصہ بن گئے، اور کرسمس ٹری کی بدعت 19ویں صدی تک جرمنی تک محدود رہی، اور 1847 عیسوی کو برطانیہ ملک کا خاوند جرمنی گیا اور اسے کرسمس کا تہوار جرمنی میں منانا پڑا تو اس نے پہلی مرتبہ لوگوں کو کرسمس ٹری بناتے اور سجاتے دیکھا۔ اس یہ حرکت بہت ہوئی، لہٰذا وہ واپسی پر ایک ٹیری ساتھ لے آیا، اور 1848 عیسوی میں پہلی مرتبہ لندن میں کرسمس ٹری بنایا گیا جو کہ بچوں کے لیے تحفے لے کر آتا ہے، اس لیے کرسمس کے موقع پر اس کی بے صبری سے انتظار کیا جاتا ہے۔ خاص چیز اور قابل ذکر وہ یہ ہے کہ سرخ کپڑے پہنے، چہرے پر سفید داڑھی سجائے اور کندھے پر لال تیلا اٹھائے کرسمس فادر یا فینٹا کلاز سرخ اور معصوم طریقے پر یہ سلسلہ شروع ہوا، لیکن کچھ عرصے بعد انہوں نے سوچا کہ ہم پادری کی تقریب تو کرا دیتے ہیں مگر وہ خشک قسم کی تقریر ہوتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ نوجوان اور شوقین مزاج لوگ اس میں شریک نہیں ہوتے، اس لیے کہ اس کو ذرا دلچسپ بنا دیا جائے تاکہ لوگ ان کی دلکش اور اس کی دلچسپ بنانے کے لیے اس میں موسیقی ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس کے بعد موسیقی پر نظمیں پڑھی جانے لگی، پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ موسیقی کبھی کام نہیں چلا، اس میں شراب نوشی اور قمار بازی اور جوا، اس میں گویا کہ دنیا بھر کی ساری خرافات کرسمس میں شامل ہو گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پیچھے رہ گئے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ مغربی ممالک میں جب کرسمس کا دن آتا ہے تو اس دن میں کیا طوفان برپا ہوتا ہے۔ افسوس کہ مشرق میں بھی اس کی پوری نقالی کرنے لگا اور اس دن میں انتہائی شراب پی جاتی ہے، اور پورے سال اتنی شراب نہیں پی جاتی، اور اس دن میں اتنے حادثات ہوتے ہیں، پورے سال اتنے حادثات نہیں ہوتے۔ اس ایک دن میں عورتوں کی اتنی عصمت دری ہوتی ہے کہ پورے سال اتنی نہیں ہوتی، اور یہ سب کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم ولادت کے نام پر ہو رہا ہے۔ اصلاحی خطابات اس لیے علماء نے ان تہواروں میں مسلمانوں کو شریک ہونے سے روکا اور تاکید کی کہ یہ مذہبی اداروں بہت عمدہ چیز ہے، لیکن اغیار کے خاص مذہبی امور میں شرکت درست نہیں۔